الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وهو الذي اور وہی اللہ ہے وہ ذات خالق جس نے پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو بالحق حق کے ساتھ ویوم اور جس دن یقول وہ کہے گا کن ہو جا فیکون پس وہ ہو جائے گی قولہ الحق اس کی بات حق ہے وَلَهُ الْمُلْكُ اور اسی کے لیے ہیں بادشاہت یوم ینفخ جس دن سور پھونکی جائے گی فی الصور سور عالم الغیب والشہادت وہ جاننے والا ہے غیب کو اور حاضر کو وہو الحکیم الخبیر اور وہ خوب حکمت والا ہے خوب خبر رکھنے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی کافروں نے تکذیب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انا اور ہٹ درمی میں آ کر کے یہ کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں اللہ کی سچی شریعت لے کر کے آئے ہیں تو ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں ہو جاتا۔ تو یہ اسی سلسلے کو اللہ رب العالمین آگے چلا رہا ہے اور ان کو آگاہ کر رہا ہے کہ آخرت کی فکر دلا رہا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہو تو آپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ ہم دنیا میں بھی آپ سے پوچھیں گے اور آخرت میں بھی آپ سے پوچھیں گے۔ دنیا میں ایسے پوچھیں گے جیسے آپ سے پہلے قوموں سے ہم نے پوچھا تھا۔ قوم عاد اس کا کوئی ثانی تھا ہی نہیں، فرمایا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ الحاقہ ہو کر کے رہنے والی، ملحاقہ کیا ہو کر کے رہنے والی، وما ادراک ملحاقہ تمہیں کیا پتہ ہے کہ کیا ہو کر کے رہنے والی۔ تو قیامت کی اللہ رب العالمین نے یہاں نشانیوں کو ذکر بیان فرمایا کہ انسان کی حقیقت یہ ہے کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم ثمود اور قوم عاد نے جھٹلایا اللہ رب العالمین کی دعوت کو۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُثُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا ثَرْعًا کہ اللہ نے جو قوم سمود تھی اس کو تو صرف ایک چیخ کے ساتھ ہی ختم کر دیے۔ ایک چیخ آئی آسمان سے، دردناک چیخ، ان کے دل پھٹ اٹھے اور وہ ختم مر گئے۔ اور جو قوم عاد تھی یہ بڑی ایک لمبی قوم تھی، ان کے قدوں جتنا ہمارے ہاتھ ہیں اتنا لمبے ان کے قد تھے اور یہ پہاڑ کو چیر کر کے اپنا گھر بنا لیا کرتے تھے۔ ان سے بڑی طاقتور قوم اللہ نے کسی اور کو نہیں بنایا۔ تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی جب نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ 7 ليال و8 أيام حثوما فترى القوم فيها ثرعا کہ اللہ رب العالمین نے 7 راتیں اور 8 دن ہوا چلائی اور ایسی مسلسل ہوا جب ہوا رکی تو یہ کھجور کے تنوں کی طرح بے جا پڑے ہوئے تھے، ان کے اندر جان نہیں تھی، یعنی عذاب آیا ختم ہو چکے تھے۔ تو اتنا بڑی بڑی جو قومیں تھیں وہ ختم ہو گئی تو پھر آپ کہاں سے باقی رہ جانے والے ہو۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ یہ وہ اللہ ہی ہے جس کی بادشاہت ہے آسمان اور زمینوں میں، اس کے علاوہ کسی اور کی بادشاہت نہیں ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ جب وہ کہے گا ہو جا تو پس وہ ہو جائے گی، یعنی قیامت کا ذکر ہے تو اسی کے اشارے پر ہے۔ تم سوال کرتے ہو کہ کب آئے گی، کیسے آئے گی، مذاق اڑاتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ سور کیا ہے جس کا ابھی آگے ذکر آئے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور ایک جانور کا جو سینگ ہوتا ہے، سینگ سے پھونکی جائے گی۔ تو آگے رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں قولہ الحق اس کی جو بات ہے وہ حق ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی جھوٹ کا احتمال نہیں ہے۔ فرمایا وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ اور جس دن سور پھونکی جائے گی عالم الغیب والشہادت وہ جانتا ہے غیب اور حاضر کو، وہو الحکیم الخبیر وہ خوب حکمت والا ہے اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت کے دنوں کا اللہ رب العالمین پوچھے گا، بلائے گا، کہاں ہیں عہدے دار دنیا کے جن کے پاس دنیا کے عہدے تھے، جو اپنے آپ کو عہدوں کی آڑ میں آ کر کے، رتبوں کی آڑ میں آ کر کے، مال کی آڑ میں آ کر کے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ تو وہ ان کا کوئی عہدہ انہیں کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ حالک انی سلطانیہ خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، کہ اس دن کوئی عہدہ کام نہیں آئے گا۔ اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوا، انہیں پکڑو اور انہیں جہنم میں ڈال دو۔ تو یہ قیامت کی ہولناک نشانی ہے۔ فکر آخرت اللہ رب العالمین نے یاد کرائی ہے کہ ان کو یاد کر لو۔ ایسا نہ سمجھو کہ آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کل کائنات کا مالک، خالق، چلانے والا اللہ ہی ہے، یہ کل کائنات اسی کے اختیار میں ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔